میرے سامنے روزنامہ جنگ، پاکستان کا مشہور ترین اخبار، 20 محرم الحرام 1447 ہجری، 16 جولائی 2025 کا اخبار، بدھ کے دن کا اخبار، اور اس کی جو شہ سرخی ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا کان کھول کے سن لیجئے۔ 40,000 پاکستانی زائرین غائب۔ کہاں چلے گئے بھائی؟ عراق، شام، ایران، یہاں جا کر کہاں چلے گئے معلوم نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہماری زیارت مکہ مدینے میں ہے، اور ہماری تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ باقی ادھر ادھر کی جو زیارتیں ہیں زائرین، بہرحال اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا اس طرح سے جانا، یعنی اہل سنت اہل اسلام کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ ثواب کی نیت سے زیارتوں کے سفر کیے جائیں، فلاں قبر پہ جایا جائے، فلاں قبر پہ جایا جائے، کربلا کی مٹی لائی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ شریعت کا مزاج اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، ہمارا خبرنامہ صرف خبرنامہ نہیں ہوتا، ہم تجزیہ کرتے ہیں، ہم تبصرہ کرتے ہیں، وہ بھی بالکل اسلام کے مطابق، اپنے مطابق نہیں۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ آپ کتنی تشویش کی بات ہے، وہ جو ریکارڈ پر ہیں وہ بات ہو رہی کہ 40,000 پاکستانی زائرین غائب ہیں، جو ریکارڈ پر نہیں ہے وہ غائب ہیں، وہ کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اب اچھا جی، یہ غائب ہو گئے، دوسری بات، ریکارڈ کیوں نہیں دستیاب ہے؟ اس ملک کا باسی اس ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے تو اس کا ریکارڈ تو ہوتا ہے وزارت کے پاس، آخر کیوں نہیں؟ یہ ریکارڈ کس نے غائب کیا؟ ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اگلا سوال، یہ غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ عراق، شام، ایران، یہ کوئی امریکہ ہے کہ لوگ غائب ہو جائیں؟ کینیڈا ہے کہ غائب ہو جائیں کہ وہاں ملازمتیں ڈھونڈیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی غائب ہونے والے لوگ مسلح تربیت لے کر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، زینبیون کے نام سے، فاطمیون کے نام سے، اور مختلف ناموں سے، بے ناموں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان کے چپے چپے میں، خصوصاً پارا چینار میں، گلگت بلتستان میں، جنگ میں، مختلف علاقوں میں، کراچی میں، لاہور میں، یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، خصوصاً نظریاتی لوگوں کا اور علماء کا۔ اور یہ اس کا سرغنہ جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران میں جب سے اسلام کے نام پر خمینی انقلاب آیا، اور انشاءاللہ اب کمزور پڑتا جا رہا ہے، تو اس نے پاکستان کے اندر پراکسی وار کو ترقی دی، ہمارے لوگوں کو استعمال کرے، ہمارے وطن کے خلاف ہمارے لوگوں کو کھڑا کر دیا، اپنے ہمدردوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر دے۔ ان کو ہمارے لوگ کہنا بھی غلط ہے، جو ہمارے ہوں تو وہ ہمارے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو مقتدر ادارے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کتنی نازک ترین صورتحال سے دوچار ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف پراکسی وار کھیلی جا رہی ہے، پارا چینار سے لے کر گلگت بلتستان تک۔ یہ بات کر کے آگ لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آگ کو بجھانا مقصود ہے، کہ ہم بیماری کی جڑ میں پہنچیں، اس کینسر کو جڑوں سے ختم کریں۔ درخت کی جڑوں میں اگر بیماری لگ جائے تو اس کے پتوں پر چھڑکاؤ سے درخت کو نہیں بچایا جا سکتا۔
یہ ایران انتہائی خطرناک ہے. ابھی جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو اس میں آپ دیکھیں ایران سیدھا سیدھا انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. یہ کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری سرحدیں ایران جیسے ملک کے ساتھ ملتی ہیں. تو یہ 40,000 پاکستانی زائرین کا غائب ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ دہشت گردی جو زیارات کے نام پہ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، مسلح تربیت لیتے ہیں، وہاں پھر ایران کے مفادات کے لیے مختلف ممالک میں لڑتے بھی ہیں، پھر پاکستان کے اندر ایران کی رہنمائی میں یہ اپنی جنگ لڑتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہوں گے. پاکستان اسلام کا قلعہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. پاکستان علماء کی، نظریاتی لوگوں کی، مساجد کی، مدارس کی چھاونی ہے. اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.